السلام علیکم خدا جی وعلیکم السلام. خدا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں دن قریب آتے جا رہے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف آ کر ملک کو اندھیروں سے نکالے گا 21 اکتوبر کو. اچھا ماشاء اللہ آئے گا آئے گا. ٹکٹ تو بک ہو چکی ہے. اچھا پتہ نہیں آپ کی خبر آپ کس سے سن رہے ہیں. یہ دیکھیں دوسرے تیسرے ہفتے میں پلیٹلیٹ پھر گر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب پھر مشورہ دیں گے کہ ابھی وہ صحت یاب ہے. وہ بیمار تھے ہی کب جب سے گئے ہیں تو سارے پاکستان دیکھ رہے ہیں, ہوٹلوں میں پھر رہے ہیں, سارے جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بڑے دبنگ قسم کے. وہ جو ہے کبھی تو وہ بیانیے دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا, مٹی نہیں پان دیں گے, مٹی نہیں پاؤ وغیرہ وغیرہ, اور پھر بھائی صاحب جاتے ہیں پھر ان کو رام کراتے ہیں, پھر بیانیہ اپنا جو ہے نرم کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہے. وہ تو مشرف کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا تھا انہوں نے. ہاں جی, تو وہ ویسے آپ کو غلط فہمی ہے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. لکھوا لو نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ فیلر جو چھوڑا ہے انہوں نے, یہاں انہوں نے دیکھ لیا ہے. سر کیا بات کریں, یہاں پر تو پوری تیاریاں ہو رہی ہیں, جشن ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ کارنر میٹنگ میں بندہ تو کوئی جاتا نہیں ہے, چور چور کے نعرے لگتے ہیں. نواز کا جلسہ بہت اچھا تھا. وہ ایک گلی میں تھا, اس گلی میں 50 کے 500 لوگ بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد اس میں بھی نعرے لگے چور چور کے. اور یہ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب وہاں اگلے دن ان کو شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس بلایا تھا اور ان سے سارا معاملہ ان کا حل کیا. ماشاء اللہ معاملہ جو شہباز شریف صاحب نے کیا اس میں بھی چور چور کے نعرے لگے. اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, لاہور سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. نون لیگ. جی نون لیگ ایک سیٹ جیت کے نہیں سکتے. تو نواز شریف تو وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں. ایسا تو پھر جیل میں ان کا بالکل قیدی جو ہے وہاں ریفرینڈم کروا لیں. قیدی بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اڈیالہ جیل میں کوئی قیدی ووٹ نہیں دے گا. کوئی قیدی ووٹ نہیں دے گا بالکل. کتنی سیٹیں نون لیگ نکال سکتی ہے؟ نون لیگ دیکھیں الیکٹیبلز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. عوام کا ذرا غیظ و غضب دیکھو, عوام کا ذرا غصہ محسوس کرو. آپ بازار میں جائیں, آپ کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمت آسمان پر چڑھی ہوئی ہے. آپ بجلی کے بل نہیں دے سکتا ہے, جو بیچارے کی 50,000 تنخواہ ہے 35,000 40,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل کا پیٹرول نہیں وہ کر رہا. صاحب ایک بات ہے, اگر انہوں نے جنرل فیض کا معاملہ یا دوسرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو عمران خان کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیں. وہ عمران ان سے بھیک نہیں مانگنے والا ہے. عمران سے یہ اتنے خائف ہیں کہ الیکشن تو اناؤنس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عمران کا گراف جو ہے وہ آسمانوں پر ہے. عمران کے سارے بندے توڑ کر بھی لوگوں کو کدھر کریں گے جو ووٹر ہے. سر بندے کہاں, بندے تو نہیں توڑے. عثمان ڈار نے کہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں. او بھائی 6 مہینے کے بعد. اور عثمان ڈار کی ماں کہہ رہی ہے کہ عثمان ڈار کے کنپٹی پر پستول رکھ کے یہ بیان کروایا گیا. انٹرویو میں تو حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. اس کی ماں کا بیان سنا ہے؟ جی سنا ہے. تو پھر اگر ماں نے کہتی ہے کہ کنپٹی پر پستول رکھ کے اس کا یہ بیان دلایا گیا میں عمران خان کے ساتھ ہوں, تو پھر آپ بتائیں ماں کی بات مانیں گے یا اس کی بیٹے کی بات مانیں گے؟ اور پھر 6 مہینے کے بعد اگر اسے رکھا گیا ہے, اور اسی طرح اعظم خان کو پہلے اٹھا کے لے گئے, ان کے خانوادے نے پرچے درج کرائے بچوں نے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایک اقبالی بیان 164 کا بیان آ جاتا ہے, وہ بھی ملزم کی غیر حاضری میں. اس کی کوئی دھیلے کی حیثیت نہیں ہے اس بیان کی, اور نہ ہی اس بیان کی کوئی حیثیت ہے جو عثمان ڈار نے دیا ہے. اس کے 6 مہینے میں ٹویٹس اور باقی بیانات بھی دیکھ لو. آپ جس طرح سے عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں, دوسری طرف پیپلز پارٹی نے آپ کی رکنیت معطل کر دی ہے. نہیں, میری رکنیت بھٹو کا 4 آنے کا میں ممبر ہوں. میری رکنیت کسی نے معطل نہیں کیا, نہ کوئی کر سکتا ہے. ابھی سی کا اجلاس ہوا تھا, اعتزاز صاحب موجود تھے. سی کی ہے انہوں نے, لیکن سی کی آئین تو میرا لکھا ہوا ہے, میرا درج کروایا ہوا ہے. رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے جو ہے سی کا ممبر بنایا تھا. یہ نیر بخاری کون ہوتے ہیں بائی دا وے معطل کرنے والے؟ کیا ہے تو ٹھیک ہے. ان کو اگر دیکھیں نوٹس, اپیل نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری؟ سبحان اللہ چیئرمین ہے وہ پارٹی. سبحان اللہ. دیکھیں بات سنیں, بھٹو کی شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. عوامی سیلاب پر وہ لوگوں کے لے کر آتے تھے اور وزیر اعظم بنے. رانی شہید بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھیں, وہ بھی عوام کے ہی ووٹوں سے جو ہے اقتدار میں آتی تھیں. اب ہو رہا ہے پاور پالیٹکس. پیپلز پالیٹکس کو دفن کر دیا گیا ہے. چاہے پی ڈی ایم ہے چاہے جو بھی ہے, وہ
پاور پالیٹکس کی ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب ہے الیکٹیبلز پہلے بھٹو نے زیرو کر دیے تھے, اس نے کھمبے کو ٹکٹ دی تھی تو وہ, اب عمران خان نے پاور پالیٹکس ختم کر دی ہے, الیکٹیبلز کی زیرو ہے, اور جس کو یہ ٹکٹ نواز شریف کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. نہیں, نواز شریف کو آپ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. نواز شریف کی جو ہے, جو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کو جس طرح تباہ حال کر کے گیا ہے نا, عوام اس سے بالکل عوام اس سے انتقام لے گی. آپ آنے تو دیں. اگر آپ ماہر قانون ہیں, نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ لاہور آ رہے ہیں, تو کیا وہ گرفتار ہوں گے, کیا ہوگا بتائیں گے؟ پہلے تو وہ آ نہیں رہا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. چلیں یہ 1 منٹ کے لیے سمجھ چلیں, پھر اڈیالہ جیل میں سیدھا جائے گا. قانونی طریقہ, آئینی قانونی طریقہ یہی ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تو خان صاحب بھی ہیں. تو وہ پھر اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. تو پھر اچھی بات ہے کہ وہاں وہ بھی پرویز الہی بھی وہیں پر ہے, اور ماشاءاللہ یہ شاہ محمود قریشی بھی وہیں پر ہے, اور عمران خان بھی وہیں پر ہے, اور محترم نواز شریف صاحب بھی وہاں پر ہوں گے. تو چلے اچھی بات ہے, یہ مل کر کہیں تو کوئی ایک جگہ آئے جہاں یہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر لیں. اچھا کھودا صاحب, اڈیالہ جیل میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, یہ کس حد تک اس معاملے کی سچائی ہے؟ نہیں, سچائی تو میں نے پٹیشن کی ہے جس پر جو ہے. تو پھر آپ نے پہلے پٹیشن کی تھی کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کیا جائے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, وہ 2 مہینے پہلے جب کی تھی, اٹک میں جب لے گئے تھے, اور جب سسپینڈ ہو گئی, وہاں وہ دیسی مرغ کھاتے رہے ہیں, بڑی عیش و عشرت سے وہاں پر رہے ہیں, یہ سپریڈنٹ کا کہنا ہے. اچھا سن لیں, یہ ہمیں تو کوئی, اس کو وہ کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی لے جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران کہتا ہے وہ نہ جھکنے والا ہے, نہ وہ بکنے والا ہے, نہ وہ سودا کرنے والا ہے, وہ اس کا مرنا جینا یہی ہے. وہ کہتا ہے پاکستان کی عوام کو میں ان کے حقیقی حقوق دلا کے, آزادی دلا کے, بھلے مر بھی جاؤں, میری جان بھی چلی جائے, مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں. یہ جو میں نے پٹیشن کی ہے, دیکھیں یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. لیاقت علی خان سے شروع ہوا, لیاقت علی خان کو 52 میں شہید کر دیا گیا, اس کے قاتل کو بھی مار دیا گیا, بھٹو کو شہید کر دیا گیا, اور وہ بھی ہینری کسنگر کے بیان پر کہ ایٹم بم بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن ضیاء الحق اور مولوی مشتاق سے ساز باز کر کے مل کے ہم نے اس کو لحد میں اتار دیا. اڈیالہ جیل میں کیا پرابلم ہے؟ عمران خان کو آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا وہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں, اڈیالہ جیل میں اس کو اتنا کمرہ ہے جہاں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, پاکیزگی نہیں ہے, ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا ہے. اس کو ایز اے فارمر پرائم منسٹر ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہے کہ اس کو بیٹر کلاس دی جائے, گورنمنٹ نے بھی ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے بیٹر کلاس دیا جائے. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی دیکھے تماشا, اس نے بیرک نمبر 1 2 کو لکھ دیا ہے کہ یہ بیٹر کلاس ہے. اب اس کمرے کو آپ بیٹر کلاس لکھ دینے سے تو بیٹر کلاس نہیں بنے. لکھا ہوا ہے بیٹر کلاس, اس نے کاغذوں میں لکھ دیا ہے کہ بیرک نمبر 1 اور 2 یہ بیٹر کلاس ہے. تو خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹر کلاس نہیں ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں خود دیکھیے, ایک بات بیٹر کلاس نہیں ہے. ہائی کورٹ کے خود چیف جسٹس صاحب کا جو تھے اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے ایک بڑی مفصل اور مدلل ججمنٹ دی جس میں 1500 کے قریب قیدی آنا تھا, وہاں 7000 قیدی ہے, اور اتنی اوور کراؤڈڈ ہے وہاں. انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے اور ہدایات اور حکم جاری کیا کہ اس کی یہ خان صاحب بیمار تو نہیں ہے؟ اور بیمار, وہ ان ساروں کو بیمار کر کے بھی بیمار نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں. یہ بڑی خوش فہمی میں ہے, ان کو ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں, ساری دنیا کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اور اب بھی پلیٹلیٹس جو ہے آپ دیکھ لیں گے, یہ اکتوبر کے دوسرے تیسرے ہفتے میں یہ گر جائیں گے, اور پھر ڈاکٹر ان کو مشورہ دیں گے ابھی آپ نے لندن سے نہیں ہلنا, ابھی آپ کی جو ہے صحت اجازت نہیں. میرے خیال میں بیانیہ تو بدل گیا, تو اس لیے وہ آ رہے ہیں. یہ بھی بدل جائے گا بیانیہ, آپ فکر نہ کریں. اچھا, کہ صحت یاب ہو گئے, روبہ صحت, یہ بھی بیانیہ ریورس ہو جائے گا, بدل جائے گا. اگر آ گئے تو پھر آ گئے تو پھر دمادم مستقل اندر, پھر جیل میں ان کا سواگت ہوگا. لوگ ان کے پیچھے چور چور کے نعرے ماریں گے, جس طرح ان کی بیٹی اور جس طرح بھائی اور جس طرح قوم کو اذیت اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. جا کے تو دیکھیں, جا کے دیکھیں, کوئی ان کا جا کے دیکھے بازار میں, گلی میں, کہیں سبزی خریدنے, کہیں دکان پہ چلا جائے, اگر چور چور کے نعرے نہ ماریں تو آپ جو مرضی مجھ سے کر لیں. اچھا, آخری بات ہے,
اب عمران خان جیل میں جب وہ موجود ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق میں ہے. نے کہا- کس سے خطرات لاحق ہے؟ اچھا بڑے بھولے ہو یار تم بھی بہت بھولے ہو. اچھا باہر کیا جس سے بھی ہے، ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے، انٹیریئر سیکرٹری کو طلب کر لیا ہے، ہائی کورٹ نے آئی جی پریزن کو طلب کر لیا ہے، ہائی کورٹ نے جتنے ہم نے رسپونڈنٹس جس میں ڈیفنس بھی تھا سیکرٹری ان کو بھی اور ساروں کو نوٹس دیا ہے، اور ہائی کورٹ سے یہ انشور کروائے گی. میں کہا مجھے نہیں، آپ کو انشور کروائیں کہ اس کی زندگی جو ہے اس کی حفاظت کی جائے گی. دوسرا سلو پوائزننگ انہیں فوڈ کے ذریعے جو ہے ہمیں خدشہ ہے کی جا رہی ہے یا کرنے کا ان کا ارادہ ہے. دیکھیں ارادے تو ان کے بڑا واضح ہیں. وزیر آباد پر جب حملہ کروایا تھا خان پر تو اس کا ایک بیان طوطے کی طرح رٹا ہوا تھانے سے آپ میڈیا نے چلایا کہ جی خان صاحب کی یہ فرمودات جو تھے وہ مذہب کے بارے میں مجھے جو ہے اشتعال آیا، میں نے اس پہ قتل کرنے کی نیت سے فائر کیا، بچ گیا قدرت سے. عطا تارڑ صاحب جو پی ایس ٹو پی ایم تھے انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے تو رشدی کے وکیل کو انہوں نے جو ہے انگیج کیا ہے خان صاحب نے. اچھا دیکھیں مذہب کارڈ کھیلتے ہیں یہ ظلم خدا کا. کبھی کہتے ہیں عدت میں شادی ہو گئی ہے تو اس نے گناہ کر دیا ہے، کبھی اب الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 100% آئے گا یہ انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں ایک ہفتے میں باہر ہوگا خان. الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑے گا، اس کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں. اچھا بالکل. اگر سزا ہوگی سائفر میں تو پھر جس طرح پہلے اس میں سزا ہوئی ہے بلڈوز کر کے، جس طرح توشہ خانے میں سزا کی ہے، سائفر اگر سزا ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. کہ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ڈو ایک تھرڈ کلاس امریکن بیوروکریٹ، کیا جرت ہے کہ وہ کہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ہے بعد میں انہوں نے اس بیان سے یو ٹرن بھی لیا. اور بھائی صاحب یہ سائفر ہے. سائفر اس میں مجھے بتائیں اس میں کون سا پاکستان کا تنصیبات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ کون سی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس پہ حرف آ گیا ہے، زخ آ گیا ہے کہ ایک ڈونلڈ لو کہتا ہے پاکستان سے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو تو تمہیں امریکہ معاف کر دے گا. اس میں کون سا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آ گیا ہے؟ یہ 1923 کا آفیشیل کر کے لہرایا تھا. بھٹو نے بھی ایسے کر کے راجہ بازار میں لہرایا تھا ہینری کسنگر کا خط. اور یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ قوم کو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے سزا نہیں ہو سکتی. سزا تو کیا، یہ کیس ہی نہیں بن سکتا. میں نے کواشمنٹ پٹیشن فائل کی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کواش ہو جائے گا. اور الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ نہیں مجھے نظر آ رہے کیونکہ مثبت نتائج نہیں آ رہے. کب تک آئیں گے؟ وہ جب تک ضیاء الحق کی طرح یا تو عمران خان کو لحد میں اتاریں گے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، کیونکہ یہ تماشا جو چلا آ رہا ہے کہ ہم وزیر اعظم اپنے سابقہ جو بھی پاپولر ہوتا ہے، جو بھی ہر دل عزیز ہوتا ہے اس ملک میں، ہم اسے اڑا دیتے ہیں. رانی شہید بے نظیر بھٹو لے لو، ذوالفقار علی بھٹو لے لو. یعنی جنوری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں؟ مجھے نہیں نظر آ رہے. الیکشن انہوں نے کرانی ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لینا. انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے، انہوں نے بہانہ اس لیے نہیں کرانا. ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سیاسی قائدین سے بشمول عمران خان صاحب ان سے مصالحت کریں. کون کرے؟ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کون؟ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. تھینک یو ویری مچ.